بسم اللہ الرحمن الرحیم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فلوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے سامنے اللہ کو تم بے بس کر دو کہ اللہ کہے ہاں اس کے آگے میں نہیں بول سکتا اللہ کو نہ تم زمین میں نہ آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار ولی ولا نصیر اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ کوئی تمہارا نصیر ہے مددگار ہے اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے جو خدا سے نہیں مثلا طلب کرتا خدا کو اپنے لیے نہیں قرار دیتا اور خدا کے مقابلے میں اوروں کی طرف چلا جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب ادھر سے مایوس ہو گیا دوسروں سے امید لگا لی ورنہ جس کو یہ پتا ہو کہ ہر کسی کو سب کچھ عطا کرنے والا جس کو جو ملا ہے یہاں سے ملا ہے اس بارگاہ میں کیوں ہاتھ نہ پھیلائے اللہ قرآن اندر سے پوسٹ مارٹم کرتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو لگتا ہی نہیں ہے وہاں سے کچھ ملنا ہے وہ پھر اللہ کے مقابلے میں دوسروں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس نا امید ہو چکے ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے تو اس کی قوم کا صرف یہ جواب تھا یہ تبلیغ کی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم نے کیا جواب دیا انہیں قتل کر ڈالو یا جلا دو لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اور ابراہیم نے کہا تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں یعنی اپنی دوستیوں اپنے خاندانی اور قبیلے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ رہے ہو تم یہ تھا کیا ہمارے ابا حضور بت پوجتے تھے ہمارے دادا حضور اتنے سمجھدار اتنی بڑی پرسنالٹی وہ بت پوجتے تھے ابراہیم زیادہ سمجھدار ہیں ان سے ہمارے سارے بزرگان ان میں عقل نہیں تھی آپ میں ایکسٹرا عقل ایفیلیشنز اپنے بزرگوں کی پرستش گویا کہا کہ یہ جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ اس اپنے قبیلے اور اپنی غلط روش اور یہ جو تمہارا اپنے قبیلوں کا تعصب ہے ہم اپنی رسمیں نہیں چھوڑیں گے اس کی وجہ سے تم نے اللہ کو چھوڑ دی پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے قیامت کے دن تم نہیں تعلق قائم کرو گے پھر بھاگو گے تم انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اس وقت
لوط ان پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. قوم نے نکال دیا ان کو. حضرت ابراہیم بھی نکل گئے, حضرت لوط بھی ان کے ساتھ نکل گئے. حضرت ابراہیم کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت لوط. دونوں اللہ کے نبی جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے. یقیناً میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, یقیناً وہ وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے, اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے. یہ ہجرت کا گویا کہ انعام تھا. اللہ کی خاطر نکلے. وہ عمر کے جس میں اولاد نہیں ہوتی, اللہ نے پہلے ایک پھر دوسرا, ایک بھی نبی دوسرا بھی نبی, ایک کی اولاد میں نبی دوسرے کی اولاد میں رسول اللہ آخری نبی. ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. اور لوط کو بھی یعنی رسول بنایا. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا. کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی محفلوں میں یہ برا کام کرتے ہو. یعنی یہ قوم اتنی پلید تھی, ایک دفعہ انسان گناہ چھپ کے کرتا ہے. یہ باقاعدہ محفلیں سجا کر سب مل کے یہ حرکت کیا کرتے تھے. اس طرح یہ کام رائج تھا. بس ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. جب قوم کو انہوں نے حضرت لوط نے سمجھایا تو انہوں نے کیا کہا, اتنا تمہیں ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ, ہم تمہاری بات کو ہم نہیں سنیں گے. لوط نے کہا پروردگار ان فسادیوں ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما. صدق اللہ العلی العظیم.